انہوں نے شہر تو نہیں لکھا، لکھا ہے پنجاب انڈیا، اتنا ہی. یشپال بھروال وہ کہتے ہیں سر what I feel education system is very bad in rural areas, even people are not aware of their rights. تو مطلب اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ why governments are not focusing on primary education. یہ میرے انٹرسٹ کا سوال بھی ہے. تو یشپال صاحب میں نہیں جانتا کہ آپ مجھے کتنا فالو کرتے ہیں. میں تو مدتوں سے دو باتیں لکھ کے، اب تو سچی بات ہے مجھے گھٹن بھی ہوتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ جیسے حل کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ہوگا نہیں. یہ لانگ ٹرم پلان ہوگا، 15 سے 20 سال کا، یا چلو 10 سے 15 سال کا روڈ میپ، ہر چیز واضح ہو اور اس کو بار بار پھر امپروو کرتے رہیں. اور اس میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے، پرائمری ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن وغیرہ نہیں، یہ ربش. ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن، کنٹمپرری ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جو عصر حاضر کا بچہ تیار کر سکے، پرائمری ایجوکیشن. اور دوسری بات میں کرتا ہوں پاپولیشن مینجمنٹ کی، کہ ادھر کوالٹی ہو ادھر سختی ہو. تو آپ کے ملک کا بھی یہی مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے بیشتر مسائل ہماری جذباتیت سے لے کے ہماری کوتا نظری تک جو کچھ بے شمار ہمارے درمیان، کیونکہ صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ایک دوسرے کا اثر تو ہے. تو لیکن ہمارا تو پرابلم ہی کچھ اور ہے. ہمارے حکمرانوں میں سے کچھ سنتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ بیچاروں میں عمل درآمد کرنے کی، ایکسیکیوٹ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی ان میں سکت ہی نہیں ہوتی. تو بنیادی بدنصیبی تو یہی ہے. باقی بات آپ کی 100% درست ہے. میں تو خوفزدہ ہوں پرسنلی کہ جو اس وقت جو سوائے ذرا جو مہنگے ہائی پروفائل سکولز چھوڑ کے اس ملک کے بخیر تو کروڑوں بچہ تو ویسے اسکول سے باہر ہے، جو جا بھی رہا ہے، یا جو سرکاری ٹائپ سکول ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچرا ہے، پڑھانے والا بھی کچرا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں، میں کچھ بچے اڈاپٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ وہ، میں تو ٹیچرز ایک ہی دنگ رہ گیا. ان کو تو پتہ ہی ککھ نہیں تھا. اور ایک کلاس میں 6ٹھی کا بچہ بھی ہے، 7ویں کا بھی ہے، 8ویں کا بھی ہے، تو کمال ہی ہے. اس لیے مجھے تو خوف آتا ہے کہ کل یہ لوگ ہیں جو اس طرح کے لرزاں اور ترساں قسم کے ملکوں کو سنبھالیں گے تو اللہ ہی خیر کرے. یہ سوال ہے جی محمد عبداللہ صاحب کا. سوال تھوڑا ناقص ہے اور نامکمل ہے. بہرحال وہ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ آج کے کالم میں آپ نے شوکت ترین کے اعتراف کی تعریف کی ہے، تو پھر کیا ان حالات میں شوکت ترین کچھ کر پائیں گی یا پھر اس ملک کا باقی اب اللہ ہی حافظ ہے؟ عبداللہ صاحب میں نے تعریف نہیں کی تھی، میں نے اس بات کو ایڈمائر کیا تھا کہ یہ بات میں پچھلے الیکشن سے بھی پہلے سے میں چیخ رہا تھا کہ پاکستان کے معاشی برتن کا پیندہ کھایا جا چکا ہے. تو میں نے تعریف اس بات کی تھی کہ چلیں کم از کم کسی نے اعتراف تو کیا ہے. دوسری بات جو میں نے اس میں عرض کی تھی، آپ دوبارہ کالم پڑھیں، میں نے لکھا تھا کہ اعتراف علاج کا متبادل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بڑا موذی قسم کا مرض ہو اور پہلے تو وہ مان نہ رہا ہو، پھر بے شمار جگہ سے ٹیسٹ کرائے، بے شمار اسپیشلسٹ کو ملے، تو بلاخر وہ قائل ہو کے اعتراف کر لے کہ ہاں جی میں اس موذی مرض میں مبتلا ہوں، اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کے مان جانے سے تو علاج نہیں ہوگا. علاج شوکت ترین صاحب کا ہے کہ انہوں نے کھلے لفظوں میں وداؤٹ منسنگ ورڈز، بغیر کسی ہیرا پھیری کے، چلاکی کے، گورکھ دھندا لفظوں کا، اس میں الجھے بغیر اور لوگوں کو الجھائے بغیر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر 4 سال میں GDP 5% تک نہیں جاتی تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. میں نے اس بات کی تعریف کی تھی. لیکن پلیز ذہن میں رکھیں، صرف اعتراف کرنے سے علاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان دورہ سعودی عربیہ پہ جانے والے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. خبریں ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں.
आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दे के दौरे पे बुलाया है। यह दौरे दोनों ममालिक के लिए अहम साबित होंगे। इस दौरे से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे या नहीं। मोहम्मद अम्मार साहब, एक बात तो तय है कि एक सर्द मेरी पिछले महीनों में देखी गई तो आइस ब्रेक हो जाएगी और डेफिनेटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की अहम तरीन शख्सियात जब मिल के बैठेंगी तो उससे बेहतरी की तवक्को डेफिनेटली की जानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम पाकिस्तानियों की बदनसीबी है, हमारी सुई एक जगह पे अटकी हुई है और सही अटकी हुई है। मैं गलत नहीं कह रहा। माशी हालात कैसे होंगे, रोटी ये मेरा ख्याल है किसी माशरे की बदनसीबी की आखिरी इंतहा होती है जब वो मैदे के ज़रिए सोचना शुरू कर दे, उसको और कुछ सुझाई ना दे। और अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ऑब्वियसली इसके ज़िम्मेदार अवाम नहीं हैं, हुक्मरान हैं। तो आखिरी बात मैं इस सिलसिले में इतना अर्ज़ करूँगा कि इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे होने के बावजूद एक बात प्लीज़ ज़हन में रखें, जो कोई भी सुन रहा हो ज़हन में रखें कि माशी हालात ये रातों रात तब्दील नहीं हुआ करते। इनमें बेशुमार और पाकिस्तान के केस में तो खैर बेशुमार से भी आगे वाली चीज़ें शामिल हैं। अभी तो कर्ज की दलदल उससे ही निकल आए तो बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। मोहम्मद उस्मान है मुल्तान से, और बड़ा दिलचस्प सवाल है। वो कहते हैं कि जी जमशेद दस्ती की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर हुकूमत चली गई तो वो शादी कर लेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जमशेद दस्ती वाकई सियासतदान है या वो महरूमियों का शिकार एक आम आदमी है? कभी गधा गाड़ी पे बैठ जाते हैं, कभी बूट पॉलिश करने लगते हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई। तो मुझे बताएं, वो पाकिस्तानी सियासत की मीरा तो नहीं है? उस्मान साहब अब आपकी मैं बात का क्या जवाब दूं। वो मीरा तो खैर डेफिनेटली नहीं है। मीरा की तो खैर अपनी माशाल्लाह एक दुनिया है। वो तो एक महरूम तबकात को रिप्रेजेंट करने वाले साहब हैं जमशेद दस्ती, अच्छे आदमी हैं। तो मीरा बिल्कुल नहीं, लेकिन वो मुसलमानों के जे सालिक हैं। जय सालिक मेरे दोस्त भी हैं, वो मसीही बरादरी से उनका ताल्लुक़ था। वो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, कई दफ़ा MPA वगैरह भी रहे हैं। तो आजकल बैरून मुल्क होते हैं और वो इसी तरह के काम वो भी किया करते थे। तो ये उस्ताद तबाह है। जिस तरह का उनका वोटर होता है, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, कि जिस तरह का वोटर होता है उसी तरह उसको अट्रैक्ट करने के तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मेरा जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई बेहतर कमेंट नहीं कर सकता।